پروردگار حسین کہ ہوا انتخاب میرا اور آپ کا برائے ذکر امام حسین۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد فرش عزا کی خدمت نصیب ہو رہی، اور خدا کرے یہ خدمت نسلوں تک منتقل ہو جائے، اور ایسی منتقل ہو کہ منتقم تک جا کے ملا دے۔ خدا مجھے اور آپ کو امام منتقم کے غلاموں میں شمار کرے، ہماری اور آپ کی ذریت اور اولادوں کو بھی، آباء و اجداد کو بھی امام کے غلاموں میں محشور کرے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ سلسلہ ایام عزا اور اس سے متصل استقبال ایام عزا محرم الحرام ہر سال آپ کی خدمت میں ایام عزا کے استقبال کے حوالے سے علماء اور خطباء پیغام دیا کرتے۔ ان سارے پیغامات کو اپنے مقام پر یاد رکھنا اور عمل کرنا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری۔ غم کا استقبال غم سے ہوتا ہے، خوشی کا استقبال خوشی سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عید سے پہلے شب عید، جمعے کے دن سے پہلے شب جمعہ، عبادت کا دن تو عبادت سے استقبال، خوشی کا دن تو خوشی سے استقبال، اور تقوی کا مہینہ تو تقوی سے استقبال۔ جیسے ماہ مبارک رمضان تو 3 دن ماہ شعبان کے آخر والے روزے۔ تو ایام عزا کا استقبال کیسے ہو؟ کہ لفظ عزا بتا رہا ہے کہ استقبال ہو تو عزا سے ہو۔ میں بہت غور کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ انسان کو شاید ہنسنے کے لیے کوئی تعجب خیز بات چاہیے ہوتی ہے، کوئی عجیب و غریب بات چاہیے ہوتی ہے۔ رونے کے لیے انسان جب تک اس کا دل متاثر نہ ہو تب تک انسان روتا بہت کم ہے۔ اور شاید اسی لیے ہنسنا آسان ہے، رونا بڑا مشکل ہے۔ رونا قابل تعریف ہے، گریا اور بکا عبادت خدا میں ہو تو شان عبادت ہے، مناجات و دعا میں ہو تو اجابت کی علامت ہے، اور اگر نام سرکار سید الشہداء میں ہو تو شفاعت کی علامت ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ کتنے سال گزر جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ آنسو کم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا معلوم یہ ہماری اپنی کوئی صلاحیت ہے یا دعائے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کرامت ہے؟ اپنی صلاحیت تو نہیں کہوں گا، اپنی صلاحیت تو میں نہیں کہوں گا، آپ کی حد تک بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، میں گناہ گار۔ صلاحیت مجھ میں نہیں ہے کہ آنسو برائے ذکر امام خود سے چلے آئیں۔ میں یہ سمجھتا کہ دعائے سیدہ کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ کون کس کو روتا ہے؟ اور قسم بخدا کائنات میں سرکار سید الشہداء سے زیادہ کسی کو رویا ہی نہیں گیا۔
اور نہ قیامت یا منتقم شہدائے کربلا کے قیام سے پہلے کسی کو رویا جائے گا۔ ساتوں آسمان گریا کرتے، ساتوں زمینیں گریا کرتی، جس کو خدا نے خلق فرمایا ہر خلق خدا گریا کرتی۔ بس جیسے خلق خدا ذکر خدا کرتی ہے، تسبیح خدا کرتی ہے، ایسے خلق خدا ذکر حسین کے لیے گریا کرتی ہے۔ اب چاہے انسان اس بات کو محسوس کرتے ہو کہ واقعاً ایام عزا کا استقبال ہو تو کیسے ہو، روایت سن لیجئے۔ اور روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہر سال پڑھی جاتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس روایت کو مفاتیح الجنان میں محرم الحرام کے اعمال کے بیان میں بھی لکھا ہے۔ حوالہ جات کے لیے بحر الانوار، وسائل الشیعہ، اصول کافی، عیون اخبار الرضا کتابوں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، روایت بہت معروف ہے۔ خدا کرے ہم سب بھی خدمت امام رضا علیہ السلام میں پہنچیں اور خدا ہم سب کو زائرین امام میں قرار دے انشاءاللہ، اور ایسے زائرین میں قرار دے جو شفاعت کے حقدار بنے۔ امام کی خدمت میں الراوی کا نام اس کے باپ کے نام سے لکھا گیا، ابن شبیب، اصل نام اس کا ریان ہے۔ ریان کہتے ہیں سیراب کر دینے والے کو، شبیب کا بیٹا۔ امام کی خدمت میں محرم کی پہلی تاریخ امام استقبال کیسے کرتے، امام پیغام کیا دیتے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ جب نمودار ہوتی، جب محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا، تو میرے بابا امام اپنے بابا کا نام لیتے۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کا گریہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ محرم کا استقبال کیجیے گریے سے، اور ایسا گریہ شروع ہوتا تھا، بہت غور کیجیے گا، خدا مجھے معاف کرے اور آپ کو بھی، کہ ایام عزا میں گریے سے آغاز کیجیے۔ پھر امام فرماتے ہیں میرے بابا کو کوئی ایام عزا میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ شاید یہاں پر پہنچ کے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اجتماعات سے پرہیز کیجیے، ایسے گیٹ ٹو گیدر سے اجتناب کیجیے۔ آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں شادی میں شرکت محرم کے آنے کے بعد؟ اس لیے نا کہ آپ حالت غم میں، اور کوئی غمزدہ کسی شادی کی تقریب میں جائے تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے ماحول میں ہی شاد پیدا کر لے، لطیفہ سنا دیا، مزاحیہ انداز میں بات کر لی، جان بوجھ کر کے لوگ مسکرائیں، تو یاد رکھیے کہ اس نے خلاف سنت معصوم کام کیا ہے۔ اس سے بڑا سخت جملہ میں اپنے زبان سے ادا نہیں کروں گا، خلاف سنت معصوم۔ کوشش کریں، اوائڈ کریں۔ کبھی کبھی انسان کو اگر زیادہ ہنسی کی کیفیت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے
آخرت کو یاد کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے، اپنی موت کو یاد کر لے۔ بہرحال ایک پیغام تھا کہ ایام اعضا کا استقبال ہو، اعضا کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو۔